چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. اگر کوئی ڈائلاگ کا آپشن آتا ہے تو پہلے سے اس پہ رد نہیں لگانا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ تو ہماری چل رہی ہے، احتجاج تو ہمارا 2-2.5 سال سے کسی نہ کسی صورت میں چل ہی رہا ہے، لیکن اگر کوئی مذاکرات سے آگے کا راستہ کھلتا ہے تو کم از کم وہ راستہ حکومت بند کرے تو کرے، ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست نام ہی مکالمے کا ہے. جو مکالمہ نہیں کرتا وہ سیاست میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اپنا موقف سامنے رکھیں. اگر آپ کو آگے کا راستہ نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنا سامان لپیٹ کے نکل جائیں. اس میں کیا ہے؟ کبھی ڈرنا نہیں چاہیے گفتگو سے. تو سر آپ تو احتجاج اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سیاست دان ہے ہی وہ جو انگیج کرے. بالکل سر، اب آپ انگیجمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. اگر حکومت 8 فروری تک ایک طرف آپ احتجاج کریں اور دوسری طرف آپ ساتھ میں مذاکرات بھی کریں. احتجاج بھی کریں، مذاکرات بھی، جلسہ کریں، جلوس کریں، ریلی کریں، ساتھ میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلا سکتے ہیں. ایک پہ نہ اتفاق کریں کہ صرف مذاکرات کرنے تو آپ وہاں سے پیچھے سے اگر احتجاج نہیں ہے تو ویک ہو جائیں گے، اور صرف احتجاج ہی کرتے رہیں گے تو پھر دروازہ مذاکرات کا کیسے کھلے گا؟ خان صاحب کا دروازہ اڈیالہ کا کیسے کھلے گا؟ صحیح. سر اگر 8 فروری تک حکومت آپ کی ملاقات نہیں کرواتی خان صاحب سے، جو کہ وہ بار بار یہ مینشن کر چکے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ احتجاج کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مطلب اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پولیٹیکل کمیٹی سلمان راجہ صاحب اور ان کی جو بنائی ہوئی کمیٹی ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے. جو پالیسی بنائیں گے ہمارے کارکن علی ان کے ساتھ ہوگا. پالیسی پولیٹیکل کمیٹی بنائے گی، اب کیونکہ انہوں نے نہیں بنائی ہے. ناؤ دس از دیئر رسپانسبلٹی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پریکٹیکل لائے عمل بنائیں اور پورے ملک میں بنائیں، صرف کے پی اسپیسیفک نہیں. جو پالیسی بنائیں گے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمارا کارکن علی اور میرے جیسے بے شمار ان کو سپورٹ کریں گے. صحیح. علی صاحب، آج بلاول صاحب نے بھی اس بات کا کچھ خدشہ کیا، کچھ ان کے خدشات تھے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو صوبوں کے کام نہ کرنے کا بہانہ بنا کر سندھ اور دیگر صوبوں کے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی یہ خدشات لاحق ہیں؟ جو ان گلیوں بازاروں عوام کے بیچ چوک چوراہوں سے آ کے عوام کے پسینوں کے اندر سے شرابور ہوتے ہوئے محنت کر کے اپنے محنت کے بلبوتے پہ آتے ہیں ان ایوانوں میں، ان کو ان سازشوں کی فکر زیادہ نہیں ہوتی. ہمیں سازش سے باہر نکال دیا گیا نا، اس وقت ہماری 2/3 نہیں تھی. اللہ کے کرم سے میں نے آپ کے اس ملنگ بھائی نے اسمبلی کے اندر میں نے ایک پیشن گوئی تو میں نہیں کہوں گا، ایک دل کی بات کی تھی کہ 2/3 سے میرا لیڈر آئے گا. 3/4 سے اللہ نے بھیج دیا. ہاں مینڈیٹ چرا لیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بلاول صاحب کو میں کہوں گا اپنے نانا کی سیاست کریں، اپنی شہید والدہ محترمہ کی سیاست کریں. یہ پر سازشیں ایمان سے آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے. کیا کریں آپ؟ ایک نظر عوام پہ ہے، 2 نظریں اس طرف ہیں، کبھی پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہیں اور دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتی نا سیاست. آپ کے نانا کی یہ سیاست نہیں تھی، نا محترمہ کی تھی، عوامی سیاست. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آج جس طرح پہلے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے وزیر پارلیمانی امور اور اسمبلی سیکریٹریٹ سٹاف سے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے، تو اب آپ پورے اعتماد ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا یا کوئی سرپرائز بھی مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت پہلے ہی اگست میں جب یہ سیٹ خالی ہوئی، محترم عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو ایک بدقسمت فیصلہ آیا، اور ہماری پاکستان کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا کہ سٹنگ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب، سٹنگ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز صاحب، اور سٹنگ پارلیمنٹری لیڈر قومی اسمبلی زرتاج گل وزیر صاحبہ سب کے سب کو سزائیں دے دی گئیں. ایسا تو کبھی آمریت میں بھی نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال جو جمہوریت کی گاڑی ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. تو کم از کم خانہ پوری کے لیے ہی صحیح، جو برائے نام جمہوریت ہے، اس میں کم از کم یہ سیٹ جلد سے جلد پر کر دینی چاہیے تھی، اور استحقاق تحریک انصاف کا تھا. اور جب جناب عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی 70-75 ایم این ایز کے دستخط شدہ ڈاکیومنٹ کے بعد تو اچکزئی صاحب کو فوری طور پہ نامزد کیا جانا چاہیے تھا. کل پرسوں یہ ہو جانا چاہیے. ایک البتہ میری ریزرویشن ہے، اور وہ ریزرویشن یہ ہے کہ کاش یہ پہلے کر دیتے، کیونکہ 27ویں ترمیم میں تو جو آپ نے کیا سو کیا، لیکن کم از کم اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر کوئی بیٹھا تو ہوتا. اپوزیشن لیڈر کی کرسی خالی تھی، تاریخ میں لکھا جائے گا، اور پاکستان میں آئینی ترمیم ہو رہی تھی.
یہ ہے آپ کی آج کی جمہوریت. صحیح. اب سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ طارق فضل چودھری یہ الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر کی جو تقرری تھی اس کو پی ٹی آئی والوں نے بلا وجہ ایشو بنایا. اسپیکر صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو فرنٹ رو کے ممبرز تھے وہ ان کے چیمبر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اچکزئی پر کچھ تحفظات ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے. سر یہ کیا معاملہ تھا, کن کو پرابلم ہے اچکزئی صاحب سے؟ یہ باتیں تب تک تو وہ کر سکتے تھے. دیکھیں میں خود منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر رہا ہوں اور طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون میں بڑے ڈیسنٹ لوگوں میں سے ہیں, تو مجھے ان سے توقع ہے جینٹل مین شپ کی. اور جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نام نہیں آیا تھا تب تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کبھی ایک کا نام چل رہا تھا, کبھی دوسرے کا نام چل رہا تھا, میڈیا میں چل رہے تھے. لیکن جب عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا اور ہمارے تمام ایم این ایز نے دستخط شدہ ریکمنڈیشن لیٹر بھیج دیا آفیشلی محترم اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب کو, تو اس کے بعد سے دن کاؤنٹ کیجئے نا, اس کے بعد سے کیا امر مانے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو دستخط شدہ ڈاکومنٹ آ گیا. سب سے پہلا دستخط اس پہ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا, دوسرا اس خاکسار کا علی محمد کا, اور اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب, اور سب کے دستخط آپ کے پاس 3 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں. یہ 3 مہینے تو آپ کے کورٹ میں بال تھی نا محترم طارق فضل چودھری صاحب, تو آپ لوگوں نے کیوں اس سیٹ کو خالی رہنے دیا اور خالی سیٹ پہ آپ نے آئینی ترمیم کر دی اپوزیشن لیڈر کی. صحیح. تو سر 27ویں ترمیم. جی سر 27ویں اور پھر شاید کوئی 28ویں بھی آ جائے گی. ایک اور چیز بتائیے گا کہ اچکزئی صاحب کا اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں, ایک ہی بار رول دیں اس آئین کو, کیا وہ بلڈوزر نہیں ہوتا. میں اتفاق سے ویسے اپارٹ فرام بینگ اے لائر میں چھوٹا موٹا سول انجینئر بھی ہوں, تو وہ جب ایک رولر چلتا ہے نا روڈ پہ تو سب کچھ ہموار کر دیتا ہے. صحیح سر, بس وہ چاہتے ہوں گے کہ سرپرائزز دیں. رولر یہ کیا 26ویں 27ویں, ایک ہی بار رول دیں اس آئین کو. صحیح پکا. سر اب بتائیں کہ اب محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے, تو پی ٹی آئی انہیں پہلا کیا ٹاسک دے گی کہ وہ مذاکرات کریں باقاعدہ جو ایک بار بار آفر کرائی جا رہی ہے, یا پھر وہ احتجاج کی سیاست اپنائے اور کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں؟ میری تو ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ جو پارٹی کا احتجاج کا فیصلہ ہے اور تحریک تحفظ آئین وہ اپنی جگہ رہے گا, وہ بھی کریں. لیکن اگر کوئی مذاکرات کی آپشن ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہمارا مقصد جو ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے, اور خاص ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی اسیران ہیں جن کی بات لوگ بڑی کم کرتے ہیں, حالانکہ ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. اسیران کوٹ لکھپت, محترم جو ہمارے ہیں وائس چیئرمین شاہ صاحب, اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اور ہمارے سابق گورنر جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیرو ہیں تحریک انصاف کے, اور ساتھ میں میرے جیل کے ساتھی سینٹر جائے چوئی صاحب, اور میاں محمود الرشید صاحب, اور میرے جونیئر میرے چھوٹے بھائی کی طرح حسان نیازی صاحب. تو ان سب لوگوں کی بھی بات کرنی چاہیے اور ان کی رہائی. تو یہ بڑا ٹاسک ہے محترم اچکزئی صاحب کا. تو اگر ڈائلاگ ہوتا ہے تو ضرور اس میں اپنا کردار وہ ڈائلاگ کا آپشن تو موجود ہے. آج طارق فضل چودھری نے بھی کہا کہ یہ باقاعدہ اسپیکر صاحب کے آفس سے یہ پراپر جو ہے ڈائلاگ کی دعوت دی جائے گی. تو ڈائلاگ کا آپشن تو ابھی بھی موجود ہے, وہ تو بار بار دعوت دے رہے ہیں.